بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے پیارے پیارے ناظرین کو پیارا اسلام کی طرف سے سلام عرض کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند خوبصورت اور قیمتی پتھروں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ان کے فوائد کا تذکرہ بھی کریں گے۔ حجر اسود۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کو کہا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے، جسے سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تیار کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس معتبر پتھر کو شکم جبل ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا۔ پھر تعمیر ابراہیم کے وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا۔ اس طرح اسے بھی اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق افروز تھا۔ اس کے فضائل و اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اسے فکار اور سجاد ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا اور بارہا حادثوں کا شکار ہوا۔ 317 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کرمتا کے دست تصرف میں آیا تو ابو طاہر سلیمان بن الحسن نے، جو کرامت کا سردار تھا، حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی۔ 8 ذی الحج 317 ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے جائے زمزم بھر گیا۔ شہر اور مضافات کے 30,000 بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا، جن میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے تھے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیمی اور حجر اسود چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آنے واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے دست تصرف سے مامون رہا، کیونکہ قدا محرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا تھا۔ مگر 14 ذی الحج 317 بروز اتوار عصر کے وقت جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجر اسود کو قدا سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں، جس سے کئی ریزے ٹوٹ گئے اور اسے اپنے ساتھ بحرین لے گئے اور اس کی جگہ خالی رہ گئی۔ تقریباً 22 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بحرین کے شہر حجر سے بروز بدھ 10 ذی الحج 339 ہجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا اور پھر سے کعبہ شریف کی زینت بنا دیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کے عارضے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کا جسم پھٹ گیا اور انتہائی ذلت کے ساتھ مرا۔ علامہ قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طاہر قرمتی ابراہ کی طرح بیت اللہ کے بجائے اپنے شہر حجر میں حج کا اجتماع کرانے کا جنون دماغ میں پیدا ہوا۔ اس نے اس غرض سے ایک عالی شان محل بنوایا جس کا نام دار الحجرہ رکھا۔ چنانچہ 317 ہجری میں حج کے ایام میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں اور احرام کی حالت میں حاجیوں پر ظلم و ستم کیا۔
حرم محترم کے اندر بھی بے دریغ قتل عام کیا، شہر کے علاوہ بھی گرد و نواح میں قتل عام کا بازار گرم کیا، 30,000 بے گناہ انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ اس قدر روح فرسا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ ظالم کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو، ترجمہ یعنی جو حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، بتاؤ اب امن کہاں گیا؟ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہیں۔ ابو طاہر نے کعبۃ اللہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے فوجیوں میں بانٹ دیے، حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گیا، اہل مکہ کے گھر بار اور مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس نے روانگی کے وقت اعلان کر دیا کہ آئندہ سے حج اس کے ہاں ہوا کرے گا۔ خلافت مستقفی کے عمرہ نے کوشش کی کہ کسی طرح حجر اسود واپس آ جائے۔ انہوں نے 50,000 دینار کی پیشکش بھی کی، مگر کرامتی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ابو طاہر اس خیال فاسق پر قائم تھا کہ یہ ناپاک جسارت اپنے امام عبید اللہ المہدی والیہ افریقہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب منصور اسماعیل نے کاروان سے حجر اسود کی واپسی کا مطالبہ شدت سے کیا اور ادھر عبید اللہ المہدی نے بھی ابو طاہر کو سختی سے ڈانٹا کہ اگر حجر اسود واپس نہیں کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اسے مجبوراً 339 ہجری میں یہ واپس کرنا پڑا، جبکہ اس سے قبل خلافت مستقفی کی جانب سے 50,000 دینار کے عوض بھی واپسی کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ طواف کی ابتدا ہجرے کے استلام سے ہوتی ہے۔ یہ جنت کا پتھر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی عجیب تاثیر رکھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت حجر اسود جنت سے اترا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر آدمیوں کے گناہ نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجر اسود مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو یہ پورے زمین و آسمان کو روشن کر دیتے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حجر اسود قیامت کے دن اپنا بوسہ لینے والوں اور استلام کرنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کو زبان اور ہونٹ عطا فرمائے گا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حجر اسود کو اپنے عمل خیر کا گواہ بنا لو، کیونکہ قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر اللہ کے دربار میں اپنے استلام کرنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تقبیل و استلام کو گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ جو حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ رش کا موقع نہ ہو اور سہولت سے بوسہ لینا ممکن ہو تو قریب جا کر بوسہ لیں، اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دور ہی سے سلام کر لیں، اس سے بھی بوسے کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ دھکے دے کر بوسہ لینے کا ثواب ملے نہ ملے، البتہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ضرور ملے گا۔ نمبر 2، مقام ابراہیم۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جاتے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیوار تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو یہ پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیوار مکمل کی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جوں دیوار اونچی ہوتی گئی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا۔ حیدر المنصور سے روایت ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ساری دنیا کے لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر پر اپنی خصوصی نشانیاں ثبت کر دیں۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں
کہ یہ ایک پتھر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعدد نشانیوں کو لیے ہوئے ہے، نیز اس پر ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ کعبۃ اللہ کے صحیح جانشین سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکار ہیں۔ امام ابن کثیر البدایہ والہدایہ میں لکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے پاس امام کا مصلی ہوتا ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جب دیواریں اونچی ہونے لگی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لے کر آئے تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر مزید دیوار کی تعمیر کر سکیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نیچے کھڑے ہو کر دیوار میں لگانے والے پتھر دینے لگے۔ جب انہوں نے ایک جانب کی دیوار مکمل کر لی تو دوسری جانب چلے گئے۔ اس طرح بیت اللہ کے چاروں جانب کی دیواریں اس پتھر پر کھڑے ہو کر مکمل فرمائیں۔ مقام ابراہیم دعا کی مقبولیت کا مقام ہے۔ مشہور تابعی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 15 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کی جانے والی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس درجہ مقبولیت پاتی ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ چنانچہ کئی علماء اور فقہا نے امام کعبہ کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز کے بعد دعا کرنے کو مستحب فعل قرار دیا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے باوجود حرم کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی باقی رہ جانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ پتھر بھی ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا ثابت ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بنا دیا۔ یہ پتھر بھی عام پتھروں کی طرح سخت ہے، لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو یہ موم کی طرح نرم پڑ گیا اور ان کے قدم مبارک کے نشان اس پر ثبت ہو گئے، اور پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کو اسی طرح سخت کر دیا جیسے پہلے تھا۔ چنانچہ پہلے دور میں یہ پتھر کھلی جگہ رکھا ہوا تھا، جس کے تقدس کی وجہ سے زائرین کعبہ اس پر اپنے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ چنانچہ اس پتھر سے قدموں کے واضح نشانات مٹ چکے ہیں اور ان کی جگہ چند ہلکے رہ گئے ہیں۔ ویسے بھی قدموں کی انگلیوں کے واضح نشانات صحابہ کرام اجمعین کے دور تک موجود رہے، پھر مٹ گئے۔ یونس بن شعاب سے مروی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مقام ابراہیم میں انگلیوں اور ایڑھیوں کے نشانات دیکھے ہیں جو لوگوں کے بار بار دھونے سے مدھم پڑ چکے ہیں۔ مقام ابراہیم کے متعلق قرآن مجید میں مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا مکہ جو مبارک اور رہنمائی کرنے والا ہے دونوں جہانوں کے لیے، جس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں اس کی واضح نشانیاں، خصوصاً مقام ابراہیم میں موجود حنم کا اس کا محفوظ رہنا خود ایک نشانی ہے۔ خصوصاً کرامتہ کے دور میں جب انہوں نے حرم میں فساد اور انتشار پھیلا دیا تھا، ابو طاہر کرامتی کے اس فساد میں حجر اسود بھی محفوظ نہ رہ سکا، وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہی شخص مقام ابراہیم کے پتھر کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کعبۃ اللہ کے دربانوں نے اس کو مکے کی وادیوں میں محفوظ مقام پر چھپا دیا تھا۔ شاہ خردی اپنی کتاب مقام ابراہیم میں لکھتے ہیں کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دور جاہلیت میں کفار قریش نے کعبۃ اللہ کے پتھر کو خدا بنا لیا تھا، مگر حجر اسود اور یہ پتھر ان کی زیادتی سے محفوظ رہے، جبکہ ان کے نزدیک مقدس ترین پتھروں میں سے تو 2 پتھر بھی تھے۔ اس میں گہرائی سے غور کرنے والا اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ دونوں پتھروں کو اس نے پوجے جانے سے محفوظ رکھا۔ اگر دور جاہلیت میں پتھروں کو پوجا جاتا پھر اسلام کے تقدس کو بحال رکھتا تو کفار اور منافقین مسلمانوں کو اس بات کا تانا دینے سے نہیں چوکتے کہ توحید کے علم بردار یہ مسلمان آج انہی پتھروں کو چوم رہے ہیں
اور قابل تعظیم قرار دے رہے ہیں جو ہمارے نزدیک خدا سمجھے جاتے ہیں۔ دور نبوت کے بعد تمام مسلمان خلفاء اور امراء مقام ابراہیم کی تعظیم اور اس کے احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ چنانچہ بعض خلفاء نے رقام کا چبوترا بنوا کر اس پر پتھر کو نصب کیا۔ خلیفہ محتصر بلا نے اس چبوترے پر چاندی کی زمین بچھائی، مقام ابراہیم پر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کروا دیا جو مختلف حکومتوں کے دور میں اونچا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کی شکل ایک مربع کمرے کی ہو گئی جس کی چھت پر ایک منقش گنبد نصب تھا جس کو باب شیبہ کا نام دیا جانے لگا۔ یہ کمرہ جو کعبۃ اللہ سے متصل تھا، طواف کرنے والوں پر نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے بعد اچھی بھلی رکاوٹ ثابت ہونے لگا۔ چنانچہ شاہ فیصل کی خدمت میں یہ تجویز رکھی گئی کہ اس کمرے کو ختم کر کے مقام ابراہیم پر اس کے سائز میں شیشے کا ایک مخروطی بکس نصب کر دیا جائے جس سے مطاف کی جگہ بھی کھلی ہو جائے گی۔ نیز بعض کمزور ایمان مسلمانوں کا اس کمرے سے متعلق یہ اعتقاد بھی ختم ہو جائے گا کہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اس مشورے کو شاہ فیصل نے قبول کر لیا، چنانچہ مقام ابراہیم کے اوپر انتہائی قیمتی مخروطی بکس نصب کر دیا گیا۔ مزید مضبوطی کے لیے اس کے اطراف سونا پلائی ہوئی جالیاں بھی نصب کر دی گئی اور اس کی اونچائی تقریباً 2 میٹر ہے۔ اب آپ کو کچھ ایسے پتھروں کے متعلق بتاتے ہیں جن کا ذکر تو ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں مل سکا، لیکن ان میں سے کچھ پتھروں کو تاریخ کی حیثیت حاصل ہے۔ کچھ پتھروں سے چند واقعات بھی منسوب ہیں۔ ان واقعات کی تصدیق کسی باوثوق ذرائع سے تو نہیں ہو سکی، لیکن طبی اور معلوماتی غرض سے آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ نمبر 1، نیلم۔ نیلم کو اعلیٰ درجے کے جواہرات میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے اس بیش قیمت پتھر کو فارسی میں یاقوت اور ہندی میں نیلم کہتے ہیں۔ اس کا ذائقہ پھیکا، مزاج سرد و خوش، جسم اور آنکھ کو طاقت دیتا ہے۔ اس کی انگوٹھی جسم کو جلدی امراض سے محفوظ رکھتی ہے۔ طبی نقطہ نظر سے نیلم کا سرما آنکھوں کی جملہ بیماریوں سے نجات دلاتا ہے اور بصارت کو تیز کرتا ہے۔ اس کا کشتہ زہر کے لیے تریاق ہے، دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے اور ان کی تمام بیماریوں کے لیے اکسیر ہے۔ خون کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے، نکسیر پھوٹنے سے روکتا ہے، بخار کی شدت کو کم کرتا ہے۔ تاریخی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت نیلم کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو 10 احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے وہ نیلم کی سلوں پر کندہ کیے ہوئے تھے۔ نمبر 2، حجر الجہود۔ اس کے متعلق کتب میں تحریر ہے کہ حجر الجہود ایک قسم کے بیر کا درخت ہے۔ قدیم زمانے میں ایک باغ میں درختوں پر بیل ہوئے تھے، وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوا، اس نے چند بیر اٹھا لیے۔ مالی نے برا مناتے ہوئے فقیر کو تانا دیا کہ پرایا مال اس طرح اٹھاتے ہو گویا کہ یہ پتھر ہیں، اور فقیر یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ پتھر ہی ہوں گے۔ دوسرے دن مالی نے دیکھا تو درختوں پر بیر کی جگہ پتھر ہی لٹک رہے تھے۔ حجر الحجود کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے۔ ان کا رنگ مومی ہوتا ہے جس پر مختلف رنگوں کی دھاریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سفید اور سرخ رنگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا سائز بیر جتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ پتھر نر اور مادہ 2 قسموں میں ہوتا ہے۔ مادہ پتھر نر سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مادہ پتھر عورت کے لیے اور نر مرد کے لیے مفید ہے۔ طبی افعال و خواص میں مثانوں، گردے کی پتھری کو توڑ کر نکال دیتا ہے اور مرض سوزاک میں فائدہ مند ہے۔ سنگ سیم۔ اس کا رنگ سبزی اور سفیدی مائل ہوتا ہے، لیکن بعض کا رنگ گہرا ہرا ہوتا ہے۔ سخت قسم کا پتھر ہے۔ اس پتھر کو قدرت نے یہ صفت عطا کی ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر زہر ہو اور وہ شخص اس پتھر کے قریب ہو جائے تو یہ پتھر حرکت میں آ جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ بادشاہوں کے دسترخوان یا بازو بند میں رہتا تھا، اب یہ نایاب ہے۔ وزیر نظام الملک حسن بن علی نے سیر الملک میں تحریر کیا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے ایک روز کہا، میری سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام سے کم نہیں، میرے پاس اس قدر مال اور ہتھیار ہے کہ وہ کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئے۔ اس وقت حاضرین دربار میں سے ایک شخص نے بادشاہ سے عرض کی کہ میرے پاس ایک ایسی نایاب اور نادر چیز محفوظ ہے جو فرما روا کے پاس بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو میرے پاس نہیں؟ اس شخص نے سنگ سیم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ قدرت نے اس پتھر میں یہ خاص صفت اور اثر عطا کیا ہے،
बादशाह ने पत्थर का तजर्बा किया और अपने गुरूर के अल्फाज पे नादिम होकर संगे सेम को इस शख्स से खरीद लिया। जमाने कदीम में इसके बर्तन भी तैयार किए जाते थे। नंबर 4, संगे मरमर। इसे अरबी में हजरे अबीस और अंग्रेजी में मार्बल कहते हैं। जायका फीका और मिजाज गर्म और खुश्क है। ये पत्थर हर किस्म के गम को दफा करता है। सांप के डसने के मकाम पर रखने से जहर को चूस लेता है। इसका मंजन दांतों के जुमला अमराज में मुफीद है। संगे मरमर ज्यादातर मिस्र की कदीम मसाजिद में नजर आएगा। खाना काबा का फर्श संगे मरमर का है। संगे मरमर पर नमक रगड़कर पानी से धो डालें तो बिल्कुल शफाफ हो जाता है। ये पत्थर कोयटा में आम किस्म का दस्तयाब होता है। नंबर 5, फिरोजा। जवाहरात की दुनिया में ये दूसरे नंबर पर आता है। इसका जायका फीका होता है। ये सब्जी माइल और आसमानी रंग का होता है। बाज फिरोजे नीले रंग के भी होते हैं। इस पर तेजाब असर नहीं करता, आग में पिघलता नहीं, लेकिन रंगत में तब्दीली आ जाती है। ये पत्थर नेपाल, अफगानिस्तान और अमेरिका में भी पाया जाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।